السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سبق جو ہے صرف کبیروں کے چل رہا تھا. آج ہم 3 صرف کبیروں کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے ہے صرف کبیر فعل جہد معلوم. صرف کبیر فعل جہد معلوم. ذرا توجہ سے سمجھیے گا، بہت آسان ہے. اس میں ایک لفظ یاد رکھیں گے، جہد. صرف کبیر فعل جہد معلوم. اچھا، اس کی گردان میں کیا علامت ہے؟ یہ تو نام ہو گیا. گردان میں اس کی علامت ہے حرف لم کا مضارع معلوم کے شروع میں آنا. مضارع معلوم کے شروع میں آنا. اچھا، مضارع معلوم ہم کر چکے ہیں. تو لم شروع میں آ رہا ہے تو لفظوں میں کیا تبدیلی آئے گی اور معنی میں کیا تبدیلی آئے گی، دونوں کو سمجھنا ہے. لفظوں میں تبدیلی کیا ہے؟ لفظوں میں تبدیلی یہ ہے کہ مفرد کے صیغوں میں کے آخر میں جزم آئے گا. جزم آئے گی. لم یضرب، لم تضرب، لم تضرب، لم اضرب، لم نضرب. ٹھیک ہے. اچھا، اور تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں، تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں یہ تبدیلی آئے گی کہ مضارع معلوم میں جو سادہ مضارع معلوم تھا اس کے آخر میں تثنیہ میں بھی نون آتا تھا، نون مکسور آتا تھا، اور جمع میں نون مفتوح آتا تھا. جب حرف لم داخل ہوگا تو وہ نون مفتوح اور نون مکسور گر جائے گا، وہ گردان کا حصہ نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ اس کی وجہ جو ہے قوانین میں بھی چل کے آ جائے گی اور نحو میں بھی آ جائے گی. تو لفظوں میں یہ تبدیلی. اب دیکھیں گردان کو الفاظ کے اعتبار سے ایک دفعہ پڑھ لیں. لم یضرب، لم یضربا. اب دیکھیں لم یضرب جزم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لم یضربا جی نون گر گیا. لم یضربو نون گر گیا. لم تضرب جزم آ گیا. لم تضربا نون گر گیا. لم تضربنا، لم یضربنا، لم تضربنا. جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغوں کو چھوڑ دیں. اس کی وجہ کہ ان کو کیوں چھوڑیں گے؟ کیونکہ یہ صیغے مبنی کہلاتے ہیں، ان کا نون نہیں گرتا. ٹھیک ہے. باقی صیغوں میں آ جائیں. لم تضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، لم تضربنا، لم اضرب، لم نضرب. واحد مؤنث حاضر کے آخر میں بھی نون گرے گا. لم تضربی، تضربینا تھا. تو یہ ہے لفظوں میں تبدیلی فعل جہد معلوم کے کی گردان کی صورت میں. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ تو جو سمجھیں گے انشاءاللہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے گی. بات بہت آسان ہے. معنی میں تبدیلی آتی ہے کہ فعل مضارع جو سادہ فعل مضارع ہے وہ دو معنوں پر دلالت کرتا ہے، حال اور استقبال. حال اور استقبال یعنی یضربو مارتا ہے حال، یا مارے گا استقبال. اچھا، جی اس کو جہاد اس وجہ سے کہتے ہیں، جہاد کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. ٹھیک ہے. اس میں نفی والا معنی ہوتا ہے. اچھا، تو ایک چیز یہ ہے. اچھا، بات یہ عرض کر رہا تھا معنی میں کیا تبدیلی آئے گی. مضارع معنی میں تبدیلی یہ آئے گی کہ مضارع معلوم میں حال اور استقبال کا معنی تھا، اس میں وہ دونوں معنی چلے جائیں گے. حال والا معنی بھی نہیں رہے گا، استقبال والا معنی بھی نہیں رہے گا، بلکہ لم کے داخل ہونے کی وجہ سے
یہ گردان ماضی کا معنی دے گا، یہ گردان ماضی کا معنی دے گی. بہت آسان سی بات. لم تضرب، لم یضرب کا یضرب کا معنی تھا مارتا ہے یا مارے گا. اچھا لم یضرب کا معنی ہے، دیکھ لیں توجہ سے دیکھیے گا، نہیں مارا. امید ہے بات ذہن میں بیٹھ جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو معنی میں یہ فرق ہے، لفظوں میں یہ فرق ہے، معنی میں یہ فرق ہے. تو اس کی پہچان کیا، آسان سی پہچان ہے، حرف لم کو یاد رکھ لیں. جی مجھول میں بھی وہی ہوگا، معلوم میں بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ گردان ہوگی. دوسری گردان ہے یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے، وہ میں اس کو بعد میں کروں گا، دوسری کو تیسری کو کریں گے پہلے. مؤکد بالن ناصبہ. صرف کبیر فعل نفی معلوم مؤکد بالن ناصبہ. سمجھیے گا، صرف کبیر تفصیلی گردان ہوگی، فعل ہے، نفی یا نفی والا معنی دے گی، معلوم کا کی گردان ہے مؤکد بالن. مؤکد بالن، مؤکد بالن کا مطلب ہے کہ وہ فعل جس میں لن کے حرف لن کے ذریعے سے تاکید لائی گئی. ناصبہ، یہ لن حرف لن جو ہے یہ لفظوں میں کیا عمل کرتا ہے، کیا تبدیلی لاتا ہے فعل مضارع میں آپ کو بتلاتا ہوں. دیکھیے یہاں پر بھی توجہ سمجھیے گا، لفظوں میں تبدیلی کیا ہے، یہ بھی فعل مضارع کی گردان ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع کی گردان پر حرف لن داخل کر دو تو مؤکد بالن ناصب ہو گیا. لفظوں میں کیا تبدیلی آئے گی، فرمایا لفظوں میں تبدیلی آئے گی کہ مفرد کے صیغوں کے آخر میں فتح آئے گی. لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن اضربا، لن نضربا. ٹھیک ہے جی، مفرد کے صیغوں کے آخر میں فتح آئے گا. اچھا دوسری تبدیلی آئے گی کہ تثنیہ اور جمع کا جو نون ہے جیسے جہد بالم کی وجہ سے گر رہا تھا ایسے ہی مؤکد بالن کی وجہ سے بھی گرے گا. امید ہے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ تو ہوگی لفظوں میں. معنی میں کیا فرق آئے گا، معنی میں فرق یہ آئے گا کہ فعل مضارع میں، سادہ فعل مضارع میں حال اور استقبال والا معنی تھا، تو حرف لن جب داخل ہوگا یہ حال کے معنی کو ختم کر کے استقبال والے معنی کو متعین کر دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تاکید بھی ہوگی. معنی میں ایک تو مستقبل والا معنی ہو جائے گا، دوسری تاکید بھی ہوگی اس میں. ٹھیک ہے، تو تاکید کیسے تاکید، مطلب جیسے دیکھیں لن یضربا، ایسے ایک تو سادہ معنی کیا ہے، نہیں مارے گا وہ ایک مرد، زمانہ استقبال. لیکن تاکید لا کے کیا کر رہا ہے، ہرگز نہیں مارے گا. ٹھیک ہے، ہرگز نہیں مارے گا. یہ الحمدللہ ہو گئے. اب ان دو گردانوں کی ہم تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں. جہد بالم پہچان کیا ہے، حرف لم. مؤکد بالن ناصبہ پہچان کیا ہے، حرف لن. ٹھیک ہے، جہد بالم میں لفظ میں تبدیلی کیا آتی ہے کہ ماضی مضارع والے دونوں معنی نکل جاتے ہیں، ماضی والا معنی دیتے ہیں منفی. اچھا اور جو ہے نا لفظوں میں کیا عمل کرتے ہیں کہ بھئی جزم لے کے آتا ہے مفرد کے صیغوں میں اور تثنیہ اور جمع کے صیغوں سے نون گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، البتہ جو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے نون ہیں وہ کسی بھی گردان میں نہیں گرتے، نہ مؤکد بالن ناصبہ میں نہ جہد بالم میں. یہ امید ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب جو ہے اس میں ہم کر لیتے ہیں. ضربہ سے تو ہم نے کر لی، اب باقی سے ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی دیکھیں اب یہ کہ لم ینصر گردان کر لیجئے. لم ینصر، لم ینصرا، لم ینصروا، لم تنصر، لم تنصرا، لم ینصرنا.
لم تنصر لم تنصرا لم تنصرو لم تنصری لم تنصرا لم تنصرنا لم انصر لم ننصر. ٹھیک ہے، بالکل سیم اس کی طرح گردان ہو رہی ہے. میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کروا دیتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ذہن میں رہے. جی دیکھیں اب ینسر سے کر لیجیے. اب لن ینسرا صرف عین کلمے کا فرق آ رہا ہے. لن ینسرا لن ینسرا لن ینسرو لن تنصرا لن تنصرا لن ینصرنا لن تنصرا لن تنصرا لن تنصرو لن تنصری لن تنصرا لن تنصرنا لن انصرا لن ننصرا. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسرے صیغے سے کر لیجیے. ہم مجہول ہم دوسرے صیغے سے کر لیتے ہیں. جی لن یمنع لن یمنع لن یمنع مجہول. لن یمنع مجہول میں نے آپ کو بتلایا تھا سیم سب مجرد کے چھ ابواب سے مجہول سیم آئے گی. لن یمنع لن یمنع لن یمنعو لن تمنع لن تمنع لن یمنعنا لن تمنع لن تمنع لن تمنعو لن تمنعی لن تمنع لن تمنعنا لن امنع لن نمنع. ٹھیک ہے. اسی طرح دوبارہ اور دوسرے صیغے سے کر لیجیے. حسیبہ سے لن یحسبا لن یحسبا لن یحسبو لن تحسبا لن تحسبا لن یحسبنا لن تحسبا لن تحسبا لن تحسبو لن تحسبی لن تحسبا لن تحسبنا لن احسبا لن نحسبا. مجہول میں آ جائیں. یکرم یکرم سے یشرف لن یشرف لن یشرفا لن یشرفا لن یشرفو لن تشرفا لن تشرفا لن یشرفنا لن تشرفا لن تشرفا لن تشرفو لن تشرفی لن تشرفا لن تشرفنا لن اشرفا لن نشرفا. جی اور عالمہ سے کر لیجئے. لم والی گردان کے لیے عالمہ سے لن یعلم لن یعلما لن یعلم لم یعلم لم یعلم لم یعلما لم یعلمو لم تعلم لم تعلما لم یعلمنا لم تعلم لم تعلما لم تعلمو لم تعلمی لم تعلما لم تعلمنا لم اعلم لم نعلم. مجہول اسی سے کر لیجئے. لم يعلم لم يعلما لم يعلمو لم تعلم لم تعلما لم يعلمنا لم تعلم لم تعلما لم تعلمو لم تعلمی لم تعلما لم تعلمنا لم اعلم لم نعلم. ٹھیک ہے. یہ تو میں نے ابواب سے کروا دیجیے. جی مجرد کروا دیے. مجرد کے ثلاثی مجرد کے جتنے بھی صیغے استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں دیکھ لیجئے کسی ایک صیغے کو لے لیجیے. جیسے لا اعبدو ہے عبد عبد یعبدو. اب دیکھیں ہم اس کو اس سے کر لیتے ہیں. جی لم یعبد لم یعبد لم یعبدا لم یعبدو لم تعبد لم تعبدا لم یعبدنا لم تعبد لم تعبدا لم تعبدو لم تعبدی لم تعبدا لم تعبدنا لم اعبد لم نعبد لم يعبد لم يعبدا لم يعبدو لم تعبد لم تعبدا لم يعبدنا لم تعبد لم تعبدا لم تعبدو لم تعبدی لم تعبدا لم تعبدنا لم اعبد لم نعبد. جی اللہ اکبر. جی انحر انحر قرآن میں آ رہا ہے. ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین من صلاتهم ساهون الذین یراؤون انهم یمنعون. دیکھیں وہ آ رہا ہے قرآن پاک میں بالکل سادہ وہ گردان آ رہی ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جمع مذکر غائب جو ہے اور فعل مضارع معلوم کا صیغہ. جی تو اس کو آپ ذہن سامنے رکھیے گا کہ یہ دو گردانیں آج ہم نے کی ہیں. فعل جہد معلوم اور فعل مؤکد بالا ناصبہ. ان کی پریکٹس الحمدللہ کی ہے کچھ اور امید ہے کہ اگر آپ نے توجہ سے سنی ہوگی تو یقیناً آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گی. جی تو باقی وہ پھر میں تاکیداً کر دیتا ہوں کہ جو ہوم ورک کر کے دکھانا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ کوشش ہوگی کہ آپ کو سبق ہی میں اتنا کروا دیا جائے کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جی جو ہے جو پڑھا ہے اللہ پاک ہمیں اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.